السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جاننے والے ہیں سورہ کوثر میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ سورہ کوثر ہے اور یہ سورہ مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم نعت ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، بے شک بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اب زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم میں کوثر پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سورہ مبارکہ کی مختلف گوشوں پر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوئی بھی چیز میرے مولا نے جو حضور کو عطا فرمائی وہ مختصر نہیں عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی تو ہر چیز کا خزانہ عطا فرمایا، خیر کثیر، علم دیا تو بے حساب، سخاوت دی تو بے حساب، عقل دی تو بے حساب، دولت دی تو بے حساب، کوئی بھی چیز مختصر نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا بے شک وہ کثیر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا۔ اب جب اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے نعمت کے ملنے پر شکرانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اپنے منعم حقیقی اپنے رب قدیر جل جلالہ کا شکر بجا لاؤ۔ بے شک تو جب رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ قربانی بے شک جو واجب ہے اس کے وجوب پر جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل اسی سورہ مبارکہ کی اس آیہ مبارکہ سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کے ملنے پر قربانی کرنا، نعمتوں کے ملنے پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند ہے۔ اب یہ قربانی تو خاص عید الاضحیٰ کی جو ہم کرتے ہیں، اس قربانی سے متعلق اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے نا، ہے کہ نہیں بتائیں آپ؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے، عقیقے میں ہم قربانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ عقیقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ خاص طور پر ایام نحر کے اندر جو کی جانے والی قربانی ہے، یہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر قربانی وہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم عطا فرمایا. بے شک. اور جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر جو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عمل کی یادگار اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا. بے شک. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ بھی قرآن مقدس میں آیا، اس کے معنی اللہ کے قرب کے آتے ہیں. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت پر قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ضعیفی کی عمر میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کی تمنا کی تھی اور عرض کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ضعیفی میں بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. تھوڑی سی توجہ میں آپ کے دل و دماغ کی چاہوں گا اور چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں. دنیا کا ہر باپ بیٹے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو بیٹا ہوگا تو بیٹے کا کاندھا نصیب ہوگا. بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کمانے کے لائق نہ رہوں گا تو میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا. یہ ساری آرزویں ایک بیٹے سے وابستہ ہو جاتی ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضعیفی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ کی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہونی چاہیے تھی. سبحان اللہ. لیکن میرا مولا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تاج خلیلی عطا فرما چکا تو دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دنیا والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے. اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا
کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے. نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا. اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لیں تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے. یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے. نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں. اب جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، 9 سال کا کم و بیش ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب رب قدیر جل جلالہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی، اور بعض روایت میں کہ 120 سال کی تھی. تب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں، ضعیفی میں بیٹا ہے اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے اور بیٹا ساتھ دے رہا ہے. اب اس بیٹے کی عمر جب 7 یا 9 سال کی ہو اور میرا مولا فرمائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کیسے تیار ہوگا اور باپ کیسے چاہے گا. لیکن قربان جائیے، میں یہاں بتاؤں گا، جب اللہ کا حکم ملا، سخت ترین آزمائش ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا ہے. کبھی وطن چھوڑنے کا امتحان، کبھی مکہ چھوڑنے کا امتحان. اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حکم آیا کہ تم بیٹے اسماعیل کو اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاؤ. سبحان اللہ. اب نہ وہاں دانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا وادی ہے. لیکن رب کا جب حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی نے کہا، اب دیکھیں سوچ دیکھیں، بیوی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مجھے اور اسماعیل کو چھوڑ کر. حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے. بے شک. آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کا حکم ہے. کہا الحمدللہ، اگر رب کا حکم ہے تو رب ہی ہمارا کارساز حقیقی ہے، آپ جا سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. قرآن کے اندر دعا موجود ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے سامنے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں. یہ دعا کر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں. اب قربان جائیے، سبحان اللہ. بے شک. بیٹے کے پاس جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر صفا پر جاتی ہیں، وہاں سے دوڑ لگاتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، اس طرح سے 7 چکر لگاتی ہیں، اور بار بار وہاں دیکھتی ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس انہوں نے چھوڑا تھا کہ میرا بیٹا صحیح تو ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں، اور پھر جو گرین لائٹ آج صفا مروہ کے درمیان ہے جہاں پر لوگ دوڑتے ہیں، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، اس جگہ پر جب پہنچتی تھی تو وہ دوڑ لگاتی تھی اور کعبے کی طرف اپنے بچے کو دیکھتی تھی. اللہ اکبر. 7 چکر مکمل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بیٹا جہاں رکھا ہوا تھا اس کے قریب کوئی چیز چمکتی دکھائی دی. دوڑ کر کے آئیں تو کیا دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ نکل چکا تھا. اب وہی پانی جب سے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تب سے نکلا ہے. تب سے 4000 سال تاریخی اعتبار سے ابھی تک کو ہو گئے ہوں گے کم و بیش.
तब उससे वो पानी निकला है, आज भी निकल रहा है और कयामत तक निकलता रहेगा। बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।